بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتاب نزہۃ المجالس جلد دوم اور بہار الانوار میں روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نور محمدی تفویض ہوا تو ان کے حسن و جمال کی تابانی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دایاں رخسار مبارک آفتاب کی شعاؤں پر اور بایاں رخسار مبارک مہتاب کی تابانیوں پر غالب تھا۔ اللہ نے حضرت بی بی حوا کو بھی بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ایک بار جنت کی فضاؤں میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں سے زیادہ حسین کسی دوسری مخلوق کو پیدا نہیں کیا ہوگا۔ ابھی یہ دونوں گفتگو فرما رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر فردوس اعلیٰ میں لے جاؤ۔ جبرائیل امین نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ایک محل کا دروازہ کھول دیا۔ محل کے اندر زمرد کے پایوں والا ایک سنہری تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک لڑکی تشریف فرما تھی۔ اس کے سر اقدس پر جواہر نگار سونے کا تاج رکھا ہوا تھا اور ان کے سراپائے انور سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پیکر نور کو دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ ارشاد ہوا، یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کا شوہر کون ہوگا؟ ارشاد ہوا، اے جبرائیل، قصر یاقوتی کا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو اس کے اندر ایک گنبد تھا جس میں سونے کا ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ اس پر ایک جوان رانا پیکر حسن و جمال اور شان و رانائی تشریف فرما تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ نوجوان علی ابن ابی طالب ہے، انہی سے سیدہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح ہوگا۔ آدم اس مقدس جوڑے کی زیارت کر کے واپس آئے تو ان کے دل سے اپنے حسن و جمال کی یکتائی کا خیال نکل چکا تھا۔ ایک روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مولا علی سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا علی، جبرائیل بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے اور تیرے نکاح کی اس تقریب میں 40,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، اور چوتھے آسمان پر موجود فرشتے راحیل نے ان فرشتوں کے سامنے خطبہ نکاح پڑھا اور کہا، حمد اس رب کی جس نے ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر بنایا۔ آج کا دن خوشی کا ہے، نور کی نور سے شادی کا دن ہے۔ مدارج النبوت جلدوم میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بطول اور مولا علی کا نکاح اسرافیل نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے ولی بنے جبکہ جبرائیل امین اور میکائیل نکاح کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ اس خوشی کے موقع پر فاطمہ و علی پر مروارید، زبرجد، زمرد، سرخ یاقوت نچھاور کریں۔ شجر طوبہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ جنت کی حوروں نے وہ قیمتی پتھر طباق میں جمع کرنے میں جلدی کی ہے اور اب قیامت تک وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرتی رہیں گی۔ کتاب جامع المعجزات میں امام ریاوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تجھے 400 درہم کے عوض علی قبول ہے؟ سیدہ نے عرض کیا، قبول ہے، مگر حق مہر یہ نہیں۔ پھر حق مہر 400 تولہ سونا کر دیا، مگر سیدہ نے عرض کیا، حق مہر یہ بھی نہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ نے حق مہر میں جنت کی ساری بہاریں دے دیں، مگر سیدہ نے عرض کیا، حق مہر یہ بھی نہیں۔ پھر وہی آئی، مانگو کیا حق مہر مانگتی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، تحریر چاہیے کہ روز قیامت امت محمدیہ کی شفاعت فاطمہ کے ہاتھ میں ہوگی۔
جبرائیل امین اسی وقت تحریر لے کر آ گئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ فاطمہ سے کہیں کہ وہ غم نہ کرے، اللہ نے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا بطول بنت محمد کا حق مہر امت محمدیہ کی بخشش قرار دیا ہے۔ سیدہ نے تحریر لی اور محفوظ کر لی اور وصیت فرمائی کہ یہ کپڑا میرے کفن میں رکھ دیا جائے، میں یہ وقت آخر دکھا کر اللہ سے ساری امت محمدیہ کو بخشوا لوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ الزہرا بطول کا فرشی حق مہر 500 درہم اور عرشی حق مہر زمین کا تیسرا حصہ، جنت کا چوتھا حصہ اور جہنم کا 5واں حصہ ہے۔ المعجم الکبیر میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کی ہے جو اسلام لانے میں میری امت میں سب سے پہلے ہے اور میری ساری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، جو برداشت، حلم، بردباری میں سب سے اونچا ہے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرا نکاح دنیا کے سب سے بہترین شخص کے ساتھ کیا ہے، تیرا شوہر میرے تمام خاندان میں بہترین شخص ہے اور دنیا اور آخرت کا سردار ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کف کا تعلق عورت سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں۔ شادی کے روز شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خواتین کے جھرمٹ میں عروس کا جوڑا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے رخصت ہوئیں۔ تھوڑی دور تک ازراہ محبت انبیاء کے سردار نبی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار کی ڈولی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کی آواز سنی، پھر دیکھا کہ اس پرنور جلوس کے ایک طرف جبرائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ جھمگٹا حوروں کا رقصاں ہے درِ سرکار پر، ہر فرشتہ آج دربان ہے درِ سرکار پر، صحرا باندھے شیر یزداں ہے درِ سرکار پر، حلقہ احباب نازاں ہے درِ سرکار پر، جشن میں ہر شخص شاداں ہے درِ سرکار پر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رخصتی کے وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ جلوس میں الشہب نامی اونٹنی پر سوار تھیں۔ اس اونٹنی کی مہار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ بنی ہاشم کے جوان تلواریں حمائل کیے جلوس کے ساتھ ساتھ تھے۔ مسجد نبوی کے گرد چکر لگانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کے گھر میں اتارا گیا۔ رخصتی کے وقت ام المومنین حضرت سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نئی نویلی دلہن کو ایک خدمت گزار عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں سیدہ فاطمہ کے ساتھ چلی جاؤں۔ نبی مکرم نے اس درخواست کو پسند فرمایا اور سلمہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سلمہ کی سنت پر مسلمان آج تک عمل کر رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے ہاں تشریف لے گئے اور شہزادی کونین فاطمہ الزہرا بطول اپنے بابا جان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے لگا کر پیار کیا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، پھر چٹائی پر تشریف فرما ہوئے مولا علی کو بلایا اور اپنے بائیں طرف بٹھا لیا، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے دائیں طرف بٹھا لیا۔ پھر پانی کا پیالہ منگوایا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پر، سینہ مبارک اور بازوؤں پر اس پانی کو چھڑکا اور سیدہ کے چہرے مبارک پر اور کندھوں کے درمیان چھڑکا
اور باقی پانی پی لینے کا حکم دیا۔ پھر علی سے فرمایا، یا علی، تجھے مبارک ہو کہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی اور دنیا کی بہترین عورت کے شوہر ہو۔ یا علی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ اس مبارک شادی کی دعوت ولیمہ بھی شاندار تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ دسترخوان پر کھجور، پنیر، جو کی روٹی اور گوشت تھا۔ اس وقت علی کے ولیمے سے کسی کا ولیمہ افضل نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا کا ولیمہ کیا۔ اتنا وافر برکت والا کھانا تھا کہ جب سب فارغ ہو گئے تو باقی بچ جانے والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھجوا دیا۔ انتخاب اس کا ہوا خاتون جنت کے لیے، انتخاب اس کا ہوا خاتون جنت کے لیے، منتخب کعبہ ہوا جس کی ولادت کے لیے۔